کس نہیں دیکھا امریکہ میں جس نے ویکسین لگائی ہو اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا ہو؟ حالانکہ آپ نے کہا کہ جب انفلوئنزا ہے اس کے بہت سارے پیشنٹس آپ سارے ٹریٹ کرتے ہیں جن کو پہلے بھی فلو شاٹ لگ چکا ہو۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ مجھے بڑے فون آ رہے ہیں، بڑی مبارکبادیں آ رہی ہیں کہ جناب شکر ونڈا رے میرا پیا مجھ سے ملن آیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو بڑی جناب سب کو مبارکباد ہو کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ خیر خیریت سے گھر تشریف لے آئے ہیں اور ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں، صحت ان کی ٹھیک ٹھاک ہے، اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے بھی ٹیلی فون پہ بات کی ہے، وہ تھوڑی سی کلپ آپ کے لیے کی ہے، باقی کافی ڈیٹیل باتیں بھی کی ہیں ان کی، اور انہوں نے ادھر جتنی میٹنگ ہو رہی تھی بھری مجلس میں مریم نواز صاحبہ کی تعریف کی ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ نے جس طرح ان کی غیر موجودگی میں ان کے جیل جانے میں جس طرح کردار ادا کیا ہے وہ واقعی یار قابل تعریف ہے، قابل تعریف ہے، قابل تعریف ہے۔ آپ سب کہہ رہے ہیں، آپ جو مجھے میسج بھی آ رہے ہیں نا اس میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جناب یہ سارا کریڈٹ مریم کو جاتا ہے کہ مریم نے مسلم لیگ نون کو ٹوٹنے نہیں دیا اور وہ نہیں کرنے دیا۔ اچھا جی، اب آئیں جی کہ اب ویکسین ہمیں فوج لگائے گی۔ اوے عمران خان، یہ عمران خان کیا چاہتا ہے پتہ ہے؟ یہ کیا چاہتا ہے؟ ویکسین فوج کیوں لگائے گی بھئی؟ فوج کے اور تھوڑے کام ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہو رہا ہے، فوج اپنے محاذوں پہ قائم ہے، تو یہ تو بھئی پیور ایک پبلک کا ہے جس میں پولیس ایک چوک پہ کھڑی ہو جائے اور جو بغیر ماسک کے گزرے اس کو جناب وہ کہے جی کہ ماسک پہنو، جرمانے کر رہے ہیں جس طرح کر رہے ہیں۔ ایک کونے پہ آپ کھڑے ہو جائیں تو کوئی بھی ماسک کا ڈبہ بھی پولیس والوں کے پاس ہو، جیسے انہوں نے پہلے کیا تھا کہ جی 100 روپے میں 3 ماسک دیں گے، تو یہ فوج کے ذمہ اب ماسک بھی فوج پہنائے گی؟ یار یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں پہ فوج کی ڈیوٹی لگی ہے کہ جی ہوں تسی ماسک پہناؤ۔ اوے واہ عمران خان، واہ تیری کیا بات ہے، کیا بات ہے تیرے یار، کیا ویژن ہے تیرے ویژن کو تو پوری دنیا سلام کرنے آ رہی ہے۔ فوج کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ جناب پورے ہر ضلع میں ہر تحصیل میں فوج ماسک پہنائے گی۔ یار مجھے تو یہ سن کے ہنسی بھی آ رہی ہے اور رو بھی رہا ہوں قسم خدا کی کہ یہ کس طرح کا آرڈر ہے۔ یہ صرف ڈرامے عمران خان جیسے کہتے ہیں نا فوج میرے نال ہے، فوج میرے نال ہے، دوسروں کو جھانکا دلانے کے لیے ہوتا ہے نا کہ میرے جناب 5 بھائی نے 6 بھائی نے وہ میرے نال نے، اے پلاٹ سے جناب قبضہ میں کرنا ہی کرنا ہے، میرے 5 بھائی میرے نال نے، میرے 10-12 کزن نے۔ یہ عوام کے اوپر روب ڈالنے کے لیے نفسیاتی طور پہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہ فوج کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ بتائیں یہ فوج کا کام ہے ماسک لگانا؟ آپ بتاؤ جی، جو سعودی عرب میں ہو، جو امریکہ میں ہو، جو برطانیہ میں ہو، جو نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، اٹلی، سارے ملکوں کا میں کہہ رہا ہوں، کہیں ملک میں فوج کی یہ ڈیوٹی لگی ہے پوری دنیا میں کہیں بھی یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ جناب فوج ماسک پہنائے گی؟ یار یہ فوج کی توہین ہے یا عوام کی توہین ہے یا پولیس کی توہین ہے؟ مجھے یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی جو عمران خان نے آج اعلان کیا ہے۔ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے جی وہ سرگودا میں لاک ڈاؤن لگے گا، ادھر لگے گا، فلانا پنڈی میں لگے گا، اسلام آباد میں لگے گا، بعد میں اینڈ پہ انہوں نے کہا جی کہ فوج کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، وہ ماسک لگوائے گی۔ عمران تیرا کوئی کام سیدھا نہیں ہے، یقین کرو تیرا کوئی کام سیدھا نہیں ہے، بس چوک چ الٹا لیٹ گیا ہے، ساڈے کم دا نہیں رہا ہے، اٹھ کے ہوں تو دھو نیازی گو نیازی یہ تیرا حال ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ ایک اور اعلان ہوا ہے پولیس کی طرف سے، وہ بھی بڑا ہنسنے والا ہے کہ جس پولیس کو کرونا ہوگا اس کو 25,000 روپیہ دیا جائے گا۔ ہوں تسی آپ دیکھ لو کہ کرونا دی تعداد کنی ودی ہے۔ جس پولیس والے کو کرونا ہوگا اس کو 25,000 روپیہ نقد دیا جائے گا، یہ آئی جی پنجاب نے اعلان کیا ہے۔
ہوئے ہوئے یہ کیسی باتیں، یہ جب باہر یہ باتیں جاتی ہیں نا باہر کے ملکوں میں، ہمیں چونکہ پوری دنیا سے فون آتے ہیں، آپ قسم خدا کی وہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ عمران کو سمجھانے والا کوئی نہیں، ویسے تو اس نے 50 مشیر رکھے ہوئے ہیں، اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں کہ یہ کیا کام کر رہا ہے، اس کا کام ہے صرف وزارتیں تبدیل کرنا کہ تو ہن ایتھے کھلو جا تے تو ایتھے تے تو ایتھے آ جا تے تو ایتھے آ جا، یہی رہ گیا کام اس کا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ویسے بہت افسوس کی بات ہے یہ والی، مجھے تو یہ چیز ابھی بھی ہضم نہیں ہو رہی جس طرح یہ کر رہے کرونا کے اوپر، اور بار بار تقریر میں کیا کہتا ہے، او جی ہم بڑے اچھے ہیں، ہم نے بڑا قابو کیا ہوا ہے، ہندوستان میں بڑا پھیل گیا، اور ہندوستان کی 1.5 ارب آبادی ہے، 1.5 ارب، ہم سے 10 گنا زیادہ ہے، 1.5 ارب، ہماری 20 کروڑ ہے، ٹھیک ہے، اس کی آبادی وہ دیکھیں وہ ٹیسٹ کتنے کرتے ہیں، 1 لاکھ میں ان کا 2.5 نکلا ہے نا، 2.5 لاکھ، تو 2.5 لاکھ ٹیسٹ کیے ہیں، تم تو ٹیسٹ بھی کبھی 10,000 کر رہے ہوتے ہو، کبھی 20,000 کر رہے ہوتے ہو، تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں نو ٹیسٹ نو کرونا، آپ کا تو کوئی ہے ہی نہیں بالکل، اور ادھر دیکھو ویکسین وہ کتنے کی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا صرف ایک ہسپتال میں وہ ایک آکسیجن والا ہوا ہے، تو جس کا جناب یہ عمران خان ہر تقریر میں کہہ دیتا ہے کہ اللہ نہ کرے جی ہندوستان والے حالات ہو، یہ اپنا صرف کریڈٹ لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے پابندی یو کے نے اور دوسرے ملکوں نے پاکستان پہ لگائی ہے، پہلے ان کے اوپر اب لگ رہی ہے نا، ہم نے تو پہلے لگ گئی تھی کہ پاکستانی کوئی بھی نہ یو کے جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، یہ ہائی سیکیورٹی رسک والا پاکستان بنا ہے، تو اس کی بات نہیں کرتا عمران خان کہ وہ کیا کر رہا ہے، کوئی کام اس کا سیدھا ہے ہی نہیں، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، ٹھیک ہے، تو یہ خواہ کے اب وہ کیا کرے، جتنا اس کا علم ہے وہ اس حساب سے تو وہ کر رہا ہے، اب وہ کیا کرے بیچارہ بتائے نا۔ اچھا جی، دوسرا جناب یہ ہے کہ جہانگیر ترین کے حوالے سے امین گندہ پوری کا بیان آیا ہے، جس میں انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جہانگیر ترین سے ملاقات نہیں کرے گا، اگر ملاقات کرے گا تو اداروں کے اوپر بڑا دباؤ پڑے گا، نیب کے اوپر، ایف آئی اے کے اوپر، یہ وہ سارا، اس لیے اس نے انکار کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور جہانگیر ترین نے آپ کو پتہ ہے کمیٹی سے ملنے سے انکار کیا ہے، تو اب یہ دو انکار مل کے نا یہ کوئی رنگ لائیں گے، انشاءاللہ کوئی رنگ لائیں گے۔ بھئی یہ تو واضح ہے کہ اگر جہانگیر ترین کو گرین سگنل نہ ملا جو کہ وہ ڈھونڈ رہا ہے، جہانگیر کو گرین سگنل نہ، تو اس نے عثمان بزدار کی حکومت بھی نہیں رہنے دینی، عمران کی بھی نہیں رہنے دینی، اور اس کا فلسفہ یہ ہوگا کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے، یہ اس کا فلسفہ ہوگا۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا دیکھا جائے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے ہفتے یہ پھر دنگا جو ہے، دنگل اور فساد، دنگل بھی ہوگا اور دنگا بھی ہوگا اور فساد بھی ہو جائے گا، یہ اگر جہانگیر ترین سے، کیونکہ جہانگیر ترین بھی ڈٹ گیا ہے نا، اس کے دن بہ دن ارکان میں اضافہ ہو رہا ہے، ایم این اے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ایم پی ایز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، سب اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال نون لیگ کے جو دوست ہیں ان کو شہباز شریف صاحب کی رہائی مبارک ہو، اور آج گھومتی چائے میں آپ کو دکھاؤں گا اور مٹھائی بھی کھلاؤں گا، ٹھیک ہے، مٹھائیاں آ رہی ہیں، لوگ بڑے فون کر رہے ہیں، اور جس دوست نے اپنا گھومتی چائے میں نام لکھوانا ہے، میں نے فون نمبر دیا ہوتا ہے 0300472572، وہ اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر اپنا نمبر مجھے نام وغیرہ کرے گا تو آل گھومتی چائے اس کے نام بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعہ مبارک ہے، صبح سیچرڈے ہے، ہماری ہائی کورٹ کی چھٹی ہوتی ہے، آگے سنڈے ہے، تو آج بھی ہم رات کو بھی گپ شپ لگائیں گے۔ سحری تک تو میں آج کل ویسے ہی روزانہ جاگتا ہوں اور سحری کے بعد ہی سوتا ہوں، ٹھیک ہے جی، فجر کی نماز پڑھ کے نا پھر کو تھوڑا سا سو جاتے ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ چینل سبسکرائب کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو گھومتی چائے والی ہوگی، آپ کی پسندیدہ ویڈیو، اور میں یہ پوری دنیا کے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں
کہیں فوج کی ڈیوٹی لگی ہے ماسک پہنانے پہ؟ یہ ماسک ٹھیک ہے، ذرا بتائیں پلیز.